اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت اپنے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو. وہ رب جس نے تمہیں تخلیق کیا، تمہیں پیدا کیا، عدم سے وجود عطا کیا. والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا. لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تقوی طہارت کی زندگی تمہیں نصیب ہو جائے، تاکہ تم بچ جاؤ اللہ رب العزت کے عذاب سے، اس کی ناراضگی سے تم بچ جاؤ. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے عبادت کا حکم فرمایا اور عبادت کے ثمرے کو بیان فرمایا، نتیجے کو بیان فرمایا کہ عبادت کا ثمرہ اور نتیجہ یہ ہوگا کہ تم متقی بن جاؤ گے، گناہوں سے بچ جاؤ گے، اللہ کی ناراضگی اور اس کے عذابوں سے بچ جاؤ گے. علماء کرام فرماتے ہیں ہر چیز کی تاثیر ہوتی ہے، اثر ہوتا ہے. جیسے سردی ہے، انسان متاثر ہے، ہر بندے کو سردی لگ رہی ہے، سردی کے اثرات بندے کو محسوس ہوتے ہیں. اسی طرح عبادت کے اثرات بندے کو محسوس ہوتے ہیں. دوسری مثال دیتے ہیں کہ جیسے لوہے کو بٹھی کے اندر رکھ دیا جاتا ہے، سونے چاندی کو، کسی بھی ٹھوس چیز کو، یہاں تک کہ لوہے جیسی سخت چیز کو بھی انگاروں کے اندر آگ میں رکھ دیا جائے، کچھ وقت وہ آگ کے اندر رہتا ہے تو وہ بھی انگاروں کی طرح سرخ ہو جاتا ہے، لال ہو جاتا ہے. حالانکہ وہ انگارہ نہیں ہوتا، حالانکہ وہ لکڑی نہیں ہوتا، لیکن کچھ وقت اس کی آگ کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے وہ لال سرخ ہو جاتا ہے. اسی طرح سے اللہ والوں کی صحبت میں اور نیکی تقوی طہارت کی زندگی میں، عبادت کی زندگی گزارنے سے انسان کو یہ دولت ملتی ہے کہ وہ متقی بن جاتا ہے. اللہ والوں والے اثرات اس پر آ جاتے ہیں، اس کی روحانی ترقی اتنی نصیب ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت کے رحمت اور تجلیات کے ورود کا اس کا دل مقام اور ذریعہ بن جاتا ہے. اور پھر وہ بندہ، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جب اللہ کی محبت اور اس کی تجلیات دل میں آ جاتی ہیں اس عبادت کی برکت سے، تو پھر انسان گناہوں سے بچنا شروع کر دیتا ہے، پھر اللہ کے عذابوں سے بچ جاتا ہے. جو بندہ گناہوں سے بچے گا وہ عذابوں سے بھی بچ جائے گا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام کو 5 باتوں کا حکم فرمایا اور ارشاد فرمایا ان 5 باتوں پر خود بھی عمل کرنا اور بنی اسرائیل کو بھی اس پر عمل کرنے کی دعوت دینا، بنی اسرائیل سے بھی ان باتوں پر عمل کروانا. بنی اسرائیلی آپ لوگ جانتے ہیں کیسی قوم تھی، ہر بات میں وہ کیڑے نکالتے تھے، ہر بات پر اعتراض کرتے تھے. اللہ معاف فرمائے آج ہمارے اندر بھی یہی مسئلہ پیدا ہوتا جا رہا ہے، ماننے کے بجائے منوانے کے چکر میں ہوتے ہیں. ہمارے رضی دعوت قات العالیہ فرماتے ہیں آج لوگ منوا کر خوش ہوتے ہیں، مان کر خوش نہیں ہوتے، منوا کر خوش ہوتے ہیں. توبہ استغفار. تو سیدنا یحییٰ علیہ السلام نے کچھ سوچ بچار کی کہ کیسے میں ان کو یہ 5 باتیں بتاؤں. اتنے میں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، یہ دونوں حضرات کا زمانہ ایک ہے، آپ حضرات جانتے ہیں. زکریا علیہ السلام کو یحییٰ علیہ السلام اللہ عزت نے عطا فرمائے اور ادھر حضرت مریم کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. تو ان دونوں کا زمانہ ایک ہے. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو یاد دلایا کہ اللہ رب العزت نے آپ کو 5 باتوں کا حکم فرمایا تھا کہ آپ بنی اسرائیل کو یہ باتیں بتائیں اور ان پر عمل کروائیں. اگر آپ نہیں کر رہے تو پھر میں ان کو بتاؤں. تو سیدنا یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، مجھے یہ ڈر ہے کہ آپ اگر اس کام میں مجھ سے سبقت لے گئے تو کہیں اللہ کا عذاب مجھ پر نہ آ جائے، اللہ میری شکل ہی مسخ نہ کر دے. توبہ استغفار. یعنی اللہ کے پیغام کو اس کے بندوں تک پہنچانا
اتنا ضروری کام ہے کہ وہ ڈر رہے تھے کہ کہیں اللہ کا عذاب مجھ پر نہ آ جائے۔ آج ہم کتنے اللہ کے احکامات سنتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک باتیں سنتیں سنتے ہیں اور دوسرے لوگوں تک نہیں پہنچاتے، ہمارا کیا حال ہوگا؟ اس لیے ہر ایک کو آگے پہنچانا ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، میری طرف سے ایک آیت بھی کسی تک پہنچے تو اس کو چاہیے کہ وہ دوسروں تک پہنچا دے۔ چراغ سے چراغ جلتا جائے، دیے سے دیا جلتا جائے گا، ایک دن ضرور آئے گا کہ سارا جہان روشن ہو جائے گا۔ اور اگر ہر بندہ اپنے چراغ کی فکر کرتا رہے گا اور اپنی ہی توبہ استغفار الو سیدھا کرتا رہے گا تو پھر یہ کیا حال ہوگا کہ اس کا اپنا چراغ بھی بجھ جانے کا خطرہ ہے کہ ایک دن کوئی ہوا کا جھونکا آئے، اس کا اپنا چراغ ہی بجھ جائے گا۔ اس لیے دوسرے مسلمانوں کی فکر کرنا۔ سیدنا یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا مجھے یہ ڈر ہے لہٰذا میں اللہ کے اس حکم کو پورا کرتا ہوں۔ تو سیدنا یحییٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو بیت المقدس میں جمع فرمایا، مسجد اقصیٰ میں جمع فرمایا کہ جمع ہو جاؤ بھائی۔ سارے لوگ جمع ہو گئے۔ جب مسجد بھر گئی، کھچا کھچ سارے لوگ آ گئے، تو حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام اونچی جگہ پر تشریف فرما ہوئے اور ان لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچایا۔ پہلے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کی، اس کی تعریف کی، پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا میرے پروردگار نے 5 باتوں کا حکم دیا ہے کہ میں تم لوگوں تک ان 5 باتوں کو پہنچا دوں، ان 5 باتوں پر تم سے عمل کروا دوں۔ ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی وحدانیت کو مانو، اللہ کی توحید کو مانو کہ اللہ ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وہی تمہارا خالق ہے، اسی نے تمہیں پیدا کیا ہے، وہی تمہارا رازق ہے، وہی تمہیں رزق دیتا ہے، وہی تمہاری موت و حیات کا مالک ہے۔ اللہ کے سوا کسی کو شریک نہ کرنا، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اللہ کے سوا کسی کے سامنے جبین نیاز نہ جھکانا، کسی کے سامنے دست سوال اور جھولی نہ پھیلانا، سیدنا یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا۔ اور فرمایا اس کی مثال ایسے ہے جیسے تمہارا کوئی ایک زر خرید ملازم و غلام ہو، اپنے پیسوں سے اس کو خرید کر لائے۔ پہلے زمانے میں غلام کو خرید کر لایا جاتا تھا، نوکر بکتے تھے، خرید لیتے تھے۔ آج تو ملازمت پہ رکھ لیتے ہیں لوگ۔ تمہارا ملازم ہے، تم اس کو تنخواہ دیتے ہو، تم اس کی ضروریات کو پورا کرتے ہو، سارا خرچہ روٹی کھانا ٹی اے ڈی اے سارا کچھ اس کو آپ کی طرف سے ملتا ہے، اور اس کا حال یہ ہے کہ وہ دن بھر میں جو کچھ کماتا ہے، جو محنت کرتا ہے، وہ کسی اور کو دے دیتا ہے۔ کیا خیال ہے تمہیں ایسا ملازم پسند آئے گا بھائی کہ تنخواہ میں تمہیں دیتا ہوں اور کام کر کے ساری پروڈکٹ جو تم نے بنائی ہے، جو فیکٹری کے اندر مال تیار ہوا وہ مال اٹھا کے کسی اور کو دے دیتا ہے؟ ایسا کسی کو پسند آتا ہے؟ کسی کو یہ بات پسند نہیں آتی۔ فرمایا بالکل اسی طرح ہے کہ اللہ ہمارے رازق ہیں، مالک ہیں، خالق ہیں، اور اللہ کی عبادت کرنے کے بجائے بندہ اللہ کا کھائے اور غیر کے سامنے جھک جائے، غیر کے دروازے پر مانگنے چلا جائے، غیر کے دروازوں پر دھکے کھاتا پھرے، توبہ استغفار۔ اللہ کو یہ بات بالکل پسند نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کو اس بات سے بہت غصہ آتا ہے، اور اللہ رب العزت شرک کو بالکل پسند نہیں فرماتے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ خبردار، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ جو بندہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے، اللہ اس کی کبھی بھی مغفرت نہیں فرماتے۔ قیامت کے دن ہر گناہ کی مغفرت ہو جائے گی، مشرک کی مغفرت نہیں ہوگی۔ آج وقت ہے ہم ہر قسم کے شرک سے توبہ طائب ہو کر معافی مانگ کر اللہ کو راضی کر لیں۔ اور دوسرے نمبر پر ارشاد فرمایا کہ نماز ادا کرو۔ دوسری بات جس کا حکم دیا وہ کیا ہے؟ نماز ادا کرنا، نماز کی پابندی کرنا۔ یاد رکھو جب بندہ نماز کے اندر کھڑا ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے چہرے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اللہ اس کے چہرے کی طرف التفات فرماتے ہیں، اس کے چہرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اس وقت تک اللہ رب العزت اس بندے کی طرف متوجہ رہتے ہیں جب تک وہ دوسری تیسری طرف ادھر ادھر التفات نہیں کرتا۔ نماز میں ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا، دوسرے تیسرے خیالات آنے شروع ہوئے اور ادھر ادھر کی باتیں سوچنی شروع کی، اللہ رب العزت کا التفات بھی ختم ہو گیا۔ اللہ رب العزت بھی پھر دوسری طرف توجہ فرماتے، اس کی طرف توجہ نہیں فرماتے۔ کہ اللہ کے دربار میں آیا تھا، بارگاہ میں آیا تھا، اللہ یہ عزت عطا فرماتے ہیں کہ میرا بندہ میرے در پہ آ گیا، اللہ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ دیکھو میرا بندہ میری کیسے تعریف کرتا ہے، میرا بندہ میری کیسے عبادت کرتا ہے، میرا بندہ مجھ سے کیا مانگتا ہے کہ میں اس کو دوں۔ اللہ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔
بندہ جب ادھر ادھر متوجہ ہوتا ہے اللہ بھی اپنی توجہ کو ہٹا لیتے ہیں، جا پھر تو تیرا کام تو جانے اور تیرا کام جانے تو بس۔ اس لیے فرمایا خبردار نماز کے دوران ادھر ادھر التفات نہ کیا کرو، ادھر ادھر نہ دیکھا کرو، ادھر ادھر توجہ نہ کیا کرو۔ آج ہم سوچیں ہمارا کیا حال ہے بھائی، ایک بچہ نماز کے اندر بول پڑتا ہے تو ساری نماز کی جماعت کی توجہ ادھر چلی جاتی ہے، اور بس نہیں چلتا کہ ہم نماز کے بعد اس کا گلا ہی دبا دیں، پتہ نہیں کیا کچھ کہہ دیں اس کو، استغفر اللہ، اور کیا کچھ کہنے لگ بھی جاتے ہیں تو بس استغفار۔ بھائی آپ کی نماز کیسی ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ مشہور واقعہ ہے، پتہ نہیں سچا ہے کہ جھوٹا ہے، مجنوں جا رہا تھا، ایک بندہ نماز پڑھ رہا تھا، وہ آگے سے گزر گیا، اس نے سلام پھیرا، جا کے اس کو پکڑا، اندھے ہو نماز کے آگے سے گزر گئے ہو؟ انہوں نے کہا آپ نماز پڑھ رہے تھے؟ تو ہاں میں نماز پڑھ رہا تھا۔ کس کی؟ رب کی نماز پڑھ رہے تھے؟ اچھا تم اپنے رب کی نماز پڑھ رہے تھے، میں تو کسی کے خیال میں جا رہا تھا، میں تو اس کے دھیان میں ایسا مست تھا کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا میں کس کے آگے سے جا رہا ہوں اور کس کے آگے سے نہیں جا رہا۔ تو کیسے اپنے رب کی نماز پڑھ رہا تھا کہ مجھے دیکھ لیا کہ میں تیرے سے آگے سے گزر گیا ہوں؟ دنیا کے مجازی عشق والا اتنا مست ہے اپنے عشق میں، اور یہ حقیقی عشق والا جو مالک کائنات کی محبت میں اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوا ہے، اور یہ ادھر ادھر دیکھ رہا ہے اور ادھر ادھر التفات کر رہا ہے، سوچے ہمارا کیا بنے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے ہمارے مشائخ نماز پڑھتے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ آگے سفید کپڑا اپنا رومال بچھا لیتے ہیں تاکہ نماز کے دوران جانماز کے منقش پھول بھی ان کی توجہ کو ادھر ادھر نہ بھٹکا سکے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ روایات میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مرتبہ کوئی منقش چادر تھی یا کوئی ایسی چیز تھی، میں یا لباس پہنا، اس کے اوپر کوئی نقش و نگار اور ڈیزائن بنے ہوئے تھے، آپ نے اس کو اتار دیا، فرمایا کہ اس کی نقش و نگار نے میری نماز کے اندر توجہ ذرا ادھر ادھر بٹائی تھی، میں ایسے کپڑے ہی نہیں پہنتا، ایسا لباس ہی نہیں پہنتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہ میرے نماز کے دوران کیا ہو جاتا ہے، رکاوٹ بن جاتی ہے۔ اللہ رب العزت کی توجہ میرے سے ہٹ جائے، مجھے کیا ملے گا؟ تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ جھکا جو بہر سجدہ تو زمین سے آئی یہ ندا، میں سجدے میں گیا تو زمین سے یہ صدا آئی، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ تیرے دل میں تو کوئی اور بت بس رہا ہے، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور تیسری چیز ارشاد فرمائی، روزہ رکھنا۔ روزے رکھا کرو، فرض روزے بھی رکھنے ہوتے ہیں اور نفلی روزے بھی رکھنے ہوتے ہیں۔ سردیوں میں تو مفت کے روزے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سردیوں کا روزہ مفت کا ثواب ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، ویسے ہی انسان نہ سارا دن پانی پیتا نہ کھاتا ہے، کچھ پتہ ہی نہیں چلتا، دن چھوٹا سا ہوتا ہے، 1 منٹ میں تھوڑی سی دیر میں گزر جاتا ہے، اور اگر روزہ رکھ لے بندہ تو مفت کے ثواب حاصل کر لے گا، سبحان اللہ۔ تو اس لیے فرمایا روزہ رکھا کرو۔ فرمایا روزے دار کی مثال ایسے ہے جیسے کسی کے پاس مشک کی تھیلی ہو۔ اللہ اکبر۔ مشک دنیا کی قیمتی ترین خوشبو ہے، اور مشک کی تھیلی اس نے اٹھائی ہوئی ہے، اس کے پاس مشک کی تھیلی ہے، اور سارے ساتھی اس کی خوشبو سے معطر ہیں، خوش ہیں۔ کیونکہ کسی کے پاس خوشبو ہو، ایک بندے نے خوشبو لگائی ہو، پوری مجلس خوش ہوتی، کتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے۔ ایک گلدستہ مجلس میں آ جائے تو ساری مجلس سبحان اللہ خوشبودار ہو جاتی ہے۔ فرمایا ایک روزے دار ہوتا ہے، پوری مجلس اس کے خوش ہوتی ہے اور اس کی برکتیں اس کو نصیب ہوتی ہیں۔ اس لیے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ دار کی منہ کی بو اللہ رب العزت کے ہاں مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ اچھی ہوتی ہے۔ روزہ دار کی مثال ایسے ہے جیسے خوشبو ساتھ لیے پھر رہا ہے اور ساری مجلسوں کو معطر کرتا پھر رہا ہے، سبحان اللہ۔ اور تیسری چیز ارشاد فرمائی، چوتھی چیز فرمایا کہ صدقہ دیا کرو، اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا کرو۔ صدقہ دینے والے کی مثال ایسے ہے جیسے کسی بندے کو دشمن پکڑ کے لے جا رہا ہو، دشمنوں نے اس کو پکڑ لیا، گرفتار کر لیا اور اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے اور اس کو لے کر جا رہے ہیں کہ تجھے قتل کریں گے۔ اب وہ بیچارہ جا رہا ہے کہ ہائے اب میری گردن اڑائیں گے، مجھے قتل کریں گے، میرا کیا بنے گا؟ اتنے میں ان کو کہتا ہے کہ تم مجھ سے فدیہ لے لو، مال لے لو، میری جان چھوڑ دو۔ ان کے ساتھ کوئی طے کرتا ہے، کہتے ہیں چلو اتنے پیسے دے دو ہم تمہاری جان چھوڑ دیں گے۔ ان کو کچھ مال دے دیتا ہے، فدیہ دے دیتا ہے اور اپنی جان چھڑا لیتا ہے۔ فرمایا صدقہ بھی اسی طرح بندے کو اللہ کے عذاب سے بچا لیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا اتقوا النار، جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ، چاہے ولو بشق تمرہ، کھجور کے ٹکڑے سے ہی کیوں نہ ہو، پوری کھجور نہیں، کھجور کا ایک ٹکڑا بھی دے دو گے، کل قیامت کے دن وہ ٹکڑا آگ کے آگے آڑ بن جائے گا اور تمہیں جہنم کی آگ جلا نہیں سکے گی۔ صدقہ دیا کرو، اللہ کے راہ میں خرچ کیا کرو، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ پانچویں بات ارشاد فرمائی،
اللہ کے راستے میں جو بندہ صدقہ کرتا ہے وہ ایسے ہے جیسے اس نے اپنے آپ کو اللہ اکبر کبیرہ دشمنوں سے بچا لیا، اس نے اپنی جان بچا لی۔ اسی طرح صدقہ کرنے والے کی جان بھی جہنم کے اور جہنم کے عذابوں سے، جہنم کی آگ سے بچ جاتی ہے۔ اور پانچویں چیز ارشاد فرمائی کہ کثرت کے ساتھ اللہ رب العزت کا ذکر کیا کرو، اللہ اکبر کبیرہ، کہ جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے فرمایا اس کی مثال، اللہ کا نام لینے والا، اللہ کے نام کا ذکر کرنے والا، فرمایا اس کی مثال ایسے ہے جیسے کسی بندے کے پیچھے دشمن لگا ہوا، کوئی شیر لگا ہوا ہے، کوئی دشمن لگا ہوا ہے کہ اس کو میں جان سے مار دوں گا، اور وہ بندہ جا کر کسی قلعے میں پناہ لیتا ہے، کسی قلعے کے اندر چھپ جاتا ہے، کسی بڑی محفوظ جگہ پر جا کر چھپ جاتا ہے، فرمایا اسی طرح سے جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تک بندہ اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، اذا ذکر، جب تک بندہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے اس وقت تک فرمایا خنسا، شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ وَإِذَا غَفَلَ، جیسے ہی وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے، وسوسہ، شیطان وسوسے ڈالنے شروع کر دیتا ہے۔ شیطانی وسوسوں کا شکار وہ بندہ ہوتا ہے جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا۔ اس لیے ارشاد فرمایا کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا کرو، اللہ کا ذکر کرنے کی وجہ سے تم شیطان سے محفوظ ہو جاؤ گے اور اللہ رب العزت کے مضبوط قلعے میں آ جاؤ گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جیسے قلعے میں بیٹھا ہوا بندہ اللہ اکبر کبیرہ محفوظ ہوتا ہے اور اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اسی طرح ذکر کرنے والا بھی شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے اور شیطان اس کو ورغلا نہیں سکتا، بھٹکا نہیں سکتا، وسوسے نہیں ڈال سکتا۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 باتیں میں تمہیں حکم دیتا ہوں۔ یہ تو وہ 5 باتیں تھیں جن کو اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی تھی کہ اپنی قوم کو، بنی اسرائیل کو ان پر عمل کروائیں۔ کون کون سی 5 باتیں بھائی؟ کہ ایک تو اللہ کی وحدانیت کو جاننا اور ماننا، اس کا اقرار کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی ہے ہی نہیں، اللہ کے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر کیا فرمایا؟ نماز کی پابندی کرنا۔ تیسرے نمبر پر کیا فرمایا؟ روزہ رکھنا۔ اور چوتھے نمبر پر کیا فرمایا؟ کہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا۔ اور 5ویں نمبر پر فرمایا کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا۔ یہ 5 باتیں یحییٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو نصیحت وصیت فرمائیں اور ان باتوں کا حکم فرمایا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 5 باتیں اب میں تمہیں بتا رہا ہوں، تم ان پر عمل کرو۔ انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن عظیم الشان کے اندر فرمایا کہ یہ سارے کے سارے انبیاء ہیں، فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِي، ان کی ہدایت کی باتوں کی تم نے بھی اقتدا کرنی ہے، ان کو بھی ماننا ہے، اور اسی طرح سے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دین دے کر گئے اس پر بھی عمل کرنا ہے۔ اب 5 باتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائیں کہ اللہ رب العزت کے حکم سے میں تمہیں 5 باتیں بتا رہا ہوں، تم ان پر عمل کرنا۔ ان میں سب سے پہلی بات فرمائی کہ اللہ رب العزت کیا حکم دے رہے ہیں کہ مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑنا، مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ رہنا۔ یا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ مل کر رہو۔ آج اللہ معاف فرمائے فتنوں کا دور ہے اور قرب قیامت میں ہم آگے نفسا نفسی کا دور ہے۔ ہر بندہ اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنائے ہوئے ہے، اپنا نظریہ کہتا ہے میری سوچ ہے، میرا نظریہ ہے، میری لاجک ہے، میری اپنی تحقیق ہے۔ بھائی میری اپنی مرضی ہے، توبہ استغفار، اپنی مرضی پہ ہر بندہ چلتا جا رہا ہے، دوسرے کی ماننے کے لیے تو تیار ہی نہیں ہے۔ اور اللہ معاف فرمائے توبہ استغفار، خاص طور پر مسلمانوں کے اندر آج جماعت کا تصور ختم ہوتا جا رہا ہے، اجتماعیت نہیں ہے، حالانکہ دین کس کا نام ہے؟ اجتماعیت کا نام ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ یا الذین آمنوا، ایمان والو، انما المؤمنون اخوہ، تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں، بھائی بھائی بن کر رہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندو بھائی بھائی بن کر رہو۔ آج ایک گھر کے اندر 2 بھائی اکٹھے رہ رہے ہوتے ہیں، ایک کا قبلہ اور ہوتا ہے، دوسرے کا قبلہ اور ہوتا ہے، ایک کا منہ ادھر ہوتا ہے، دوسرے کا منہ ادھر ہوتا ہے۔ 2 بہنیں ہوتی ہیں، ایک کی بات اور ہوتی ہے، دوسری کی بات اور ہوتی ہے۔ گھروں کے اندر عورتوں کی نہیں بن رہی، مردوں کی نہیں بن رہی، مسلمانوں کی آپس میں اتفاق اتحاد نہیں، ایک جماعت میں ایک صف میں کھڑے ہوتے ہیں لیکن نظریات اور سوچ وچار اور ہوتی ہے، توبہ استغفار۔ ایک شیخ کے مرید ہوتے ہیں لیکن آپس میں اختلافات ہوتے ہیں، توبہ استغفار۔ یہ فرمایا اختلاف اتنی بری چیز ہے،
من شذ شذ فی النار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک بالشت بھی جو بندہ جماعت سے الگ ہوگا وہ جہنم کا ایندھن بن جائے گا، توبہ استغفار، وہ جہنم کے گڑھے میں گر جائے گا، توبہ استغفار۔ اس لیے پہلا حکم کیا فرمایا؟ جماعت کو لازم پکڑو، کسی نہ کسی اللہ والوں کے ساتھ نتھی ہو کر رہو، اللہ والوں کی جماع کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو، سچوں کے ساتھ رہنا یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اس جماعت کا جو امیر ہو اس امیر کے احکامات کو سنو، احکامات کو سننا، دوسری بات ہے سننا، آج سننے سے بھی غافل ہیں، بیانات سنتے ہی نہیں، کوئی لوگ سنتے ہی نہیں ہیں، اول پتہ چل جائے نا یہاں بیان ہے تو بیان کو بس کہتے ہیں بیان ہوگا، تو خاص طور پر جمعے کے دن، حالانکہ جمعے کا دن اجتماع کا دن ہے، جمعے کو جمعہ اس لیے کہتے ہیں کہ سارے مسلمان اس میں جمع ہوتے ہیں اور امام ان کو اگلے ہفتے کا لائحہ عمل بتاتے ہیں کہ اگلے ہفتے کیا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، جیسے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا یوم وفات ہے 22 جمادی الاخری، ابھی بتانا کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کون ہے، کیسے اسلام لائے اور کس طرح اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی زندگی، جان، مال، اولاد سب کچھ قربان کیا، اور وہ مقام اللہ نے عطا فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بعد الانبیاء بالتحقیق، تحقیق یہ ہے کہ نبیوں کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا درجہ ہے، یہ مقام عطا فرمایا۔ یہ باتیں بتانی ہوتی ہیں کہ بھائی رمضان آ رہا ہے اس میں تم نے کیا کرنا ہے، لیلۃ القدر آنے والی ہے اس میں تو کیا کرنا ہے، جمعے کا دن ہے جمعے کے دن کے کیا کیا اعمال ہیں، یہ ساری رہنمائی کرنی ہوتی ہے، امام کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ہفتے کے آنے والے سارے معاملات لوگوں کو بتلائے، لیکن لوگ ہوتے ہی نہیں ہیں، توبہ استغفار، کس کو بتلائے بھائی، کس کی رہنمائی کرے، رہنمائی چاہنے والا ہی کوئی نہیں ہے، توبہ استغفار۔ آج پھر ہم کیوں رونا روتے ہیں کہ ہمارے حالات خراب ہیں، ہمارے رزق کے اندر تنگی ہے، ہمارے گھروں کے اندر پریشانیاں، لڑائی جھگڑے ہیں اور بیماریوں نے ہمارے دروازہ دیکھ لیا، جان ہی نہیں چھوڑ رہی، یہ ساری مشکلات کس لیے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے روگردانی کی وجہ سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر صحابہ چلے، اللہ نے ان کی دنیا کو بھی جنت بنایا، آخرت تو جنت ہے ہی ہے، اپنی رضا کے پروانے اللہ نے اسی دنیا میں عطا فرمائے۔ وجہ کیا تھی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اطاعت کرتے تھے اور ان کی ہر بات کو سنتے تھے۔ کافروں نے جا کے اپنی مجلسوں میں اسی بات کو نقل کیا کہ میں نے ان کو دیکھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام بولتے ہیں تو سارے متوجہ ہو کر ان کی بات کو سنتے ہیں، اشارہ کرتے ہیں تو اس حکم کو پورا کرنے کے لیے دوڑ پڑتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، وہ خاموش ہوتے ہیں تو خاموش ہوتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، اتنی اطاعت۔ آپ نے فرمایا کیا کرنا؟ اللہ کے حکم کو سننا، اپنے امیر کی بات کو سننا، پھر سننے کے بعد تیسرے نمبر پر فرمایا پھر اس کو ماننا۔ اول تو سنتے ہی نہیں ہیں، توبہ استغفار، کتنے لوگ ہیں جو سنتے رہے وہ ہمیں سب پتہ ہے اور پتہ میری طرح کچھ نہیں ہوتا، اللہ معاف فرمائے، توبہ استغفار، اللہ اکبر کبیرہ۔ ابھی اجتماع پر حضرت مولانا حبیب اللہ صاحب، شیخ الحدیث مولانا حبیب اللہ صاحب دعوت برکاتہ العالیہ نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے حضرت جی دعوت برکاتہ العالیہ یہ جو ایئرپورٹوں پر ہم جاتے ہیں بیرون ممالک میں تو وہ کموڈ والی واش روم ہوتی ہیں، کموڈ والی لیٹرین ہوتی ہے نا، کموڈ ہوتا ہے اس کے اوپر، اس میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے، ہم جیسے لوگوں کو ہمیں کبھی اس پہ پیشاب کیا نہیں تو کیسے کریں؟ تو ہمارے حضرت جی دعوت برکاتہ نے اس کا بھی استعمال کرنے کا طریقہ اپنی کتاب نماز کے اسرار و رموز میں لکھا، ہم نے اس میں پڑھا کہ حضرت نے اس کو استعمال کرنے کا طریقہ بتایا کہ اس کو کیسے استعمال کرنا ہوتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن ہم اپنے شیخ کی تعلیمات کو جانتے ہی نہیں، پتہ نہیں، اور شیطان کیا جھانسا دیتا ہے، وسوسہ دیتا ہے، مجھے سب پتہ ہے، اور سب پتہ ہے، توبہ استغفار، اور پتہ اللہ معاف فرمائے کچھ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے فرمایا ان کی بات کو سننا اور دوسرے نمبر پر ماننا، تیسرا نمبر فرمایا ماننا۔ کتنے لوگ ہیں پھر سنتے ہیں اور مانتے نہیں، ایک کان سے سنا اور دوسرے کان سے نکال دی، ادھر سنتے ہیں اور ادھر ختم، سارا بیان گھنٹوں گھنٹوں کا بیان سنتے ہیں اور عمل کچھ نہیں ہوتا، توبہ استغفار۔ نہیں بھائی، عمل کی نیت سے بیٹھنا کہ جو کچھ ہم سن کر جائیں گے اس پر عمل کریں گے۔ کتابوں میں لکھا ہے، پڑھ کر حیران ہو گیا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے سورہ بقرہ 18 سال میں پڑھی، سورہ بقرہ 18 سال میں۔ کیسے پڑھتے تھے وہ لوگ کہ جو کچھ پڑھا اس پر عمل کیا، پھر آگے اگلی آیت کو پڑھا، اس آیت پر عمل کر لیا، پھر اگلی آیت کو پڑھا، صدقے کا حکم آیا صدقہ کر لیا، پھر اگلی آیت کو پڑھا، آگے کیا حکم ہے میرے اللہ کا، نماز کا حکم آیا نماز پڑھ لی، نماز کی اس معراج کو اور نماز کے سارے احکامات کو سیکھ لیا، پھر آگے چلا، اب میرے اللہ کا کیا حکم ہے،
اللہ اکبر کبیرہ، اور ہم سب کچھ سنتے ہیں اور مانتے کچھ نہیں، توبہ استغفار۔ تو فرمایا تیسری بات کیا فرمائی کہ اپنے جو امام ہے اولو الامر ہے اس کی بات کو سننا، پھر اس کو ماننا، اس کی اطاعت کرنا۔ من اطاع الامیر فقد اطاعنی، فرمایا جس نے اپنے امیر کی اطاعت کی اس نے گویا کہ میری اطاعت کی۔ ومن اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے گویا کہ اللہ کی اطاعت کی۔ ومن عصى الامیر، جس نے اپنے امیر کی نافرمانی کی گویا کہ اس نے میری نافرمانی کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور اللہ کا نافرمان کیسے کامیاب ہوگا بھائی؟ توبہ استغفار۔ تو اس لیے تیسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمائی کہ ان کی باتوں کو سننا اور پھر اس کو ماننا۔ اور چوتھی چیز ارشاد فرمائی ہجرت، ہجرت کرنا۔ ہجرت کے بہت سارے احکامات ہیں، بہت ساری تفصیلات ہیں اور بہت سارے فضائل ہیں، قرآن کریم بھرا پڑا اس سے۔ ایک ہجرت تو وہ ہوتی ہے کہ جہاں دین پہ چلنا مشکل ہو، وہاں سے ہجرت کر کے اس جگہ کو چھوڑ کے ایسی جگہ چلے جانا جہاں دین پر عمل کرنا آسان ہو، جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین نے مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ میں ڈیرے ڈالے، مدینہ طیبہ میں جا کے سکونت اختیار فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اب فرمایا مکہ مکرمہ والے ان کو نیکی نہیں کرنے دیتے تھے، دین پر نہیں چلنے دیتے تھے نا، اس لیے انہوں نے دین کے لیے اپنے وطن کو چھوڑا، رشتہ داروں کو چھوڑا، اپنے کاروبار چھوڑے، گھر بار چھوڑا، اور کہاں چلے گئے؟ مدینہ طیبہ، تاکہ ہم وہاں جا کر دین پر عمل کریں گے۔ اور اسی طرح سے ایک ہجرت ہوتی ہے جو سب سے مشکل ہجرت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المہاجر، اصل مہاجر وہ ہے کہ جو اللہ رب العزت کی منع کی ہوئی چیزوں کو چھوڑ دے۔ ما نہى اللہ عنہ، اللہ نے جن چیزوں سے منع فرمایا ان چیزوں کو چھوڑے۔ مہاجر وہی ہوتا ہے نا جو اپنے گھر کو چھوڑتا ہے، وطن کو چھوڑتا ہے۔ ہمارے یہاں کتنے مہاجرین ہیں جو ہندوستان سے ہجرت کر کے اپنا گھر بار زمینیں جائیدادیں چھوڑ کے یہاں آئے کہ پاکستان میں جائیں گے، وہاں اسلام پر عمل کریں گے، لا الہ الا اللہ پڑھنے کی ہمیں آزادی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ فرمایا اصل مہاجر وہ ہے کہ ما نہى اللہ عنہ، اللہ نے جن چیزوں سے منع فرمایا ان کو چھوڑ کر دکھائے۔ وطن چھوڑنا آسان ہے، رشتہ داروں کو چھوڑنا آسان ہے، کاروبار چھوڑنا آسان ہے، لیکن گناہ چھوڑنا مشکل ہے۔ کسی کو نا یہ چھوڑ دو جی، وہ کہے گا یہ مولوی صاحب یہ کوئی اور بات کرو، یہ بڑا مشکل ہے۔ اب کسی کو داڑھی رکھ لو، وہ کہے مولوی صاحب کوئی اور بات کیا کرو، یہ بات ذرا مشکل ہے۔ اور تو کہ بی بی اللہ کی بندی تو پردہ کر لے، کہ جی پردہ میرے سے نہیں ہوتا۔ اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں کو چھوڑنا یہ سب سے بڑا مشکل کام ہے۔ اس کو اصل مہاجر کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اصل مہاجر یہ ہے۔ اور من یہاجر فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں کسی چیز کو چھوڑتا ہے، ہجرت کرتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا ومن یخرج من بیتہ مہاجرا اللہ ورسولہ ثم یدرکہ الموت فقد وقع اجرہ علی اللہ۔ گناہ چھوڑتے چھوڑتے چھوڑتے، عادت چھوڑتے چھوڑتے موت بھی آ گئی، فرمایا اللہ کے ذمے اس کا اجر پکا ہو گیا، اللہ اس کو پورا اجر چھوڑنے کا عطا فرما دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور مہاجر کے فائدے ہیں دنیا میں مزے اور آخرت میں بھی مزے۔ آپ دیکھ لو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کی، اللہ نے مدینہ طیبہ میں کیسا ٹھکانہ عطا فرمایا، کیسا بہترین مدینہ طیبہ، ایسا شہر کائنات روئے زمین پہ ہے، ایسی جگہ اللہ نے ان کو عطا فرمائی۔ اور یہی سلسلہ ہے، اللہ رب العزت کے قانون نہیں بدلتے، احکامات نہیں بدلتے۔ جن لوگوں نے ہجرت کی اللہ نے ان کو ترقی دی۔ آج بھی یہاں دیکھو جن لوگوں نے ہجرت کی اللہ نے ان کو یہاں آ کر ترقی دی۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم وہاں اچھے تھے اور یہاں آ کر ہمارا نقصان ہو گیا، نہیں، یہاں اللہ نے اس سے اچھا عطا فرمایا ان کو۔ اللہ شکر کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو چوتھی چیز کیا فرمائی؟ ہجرت کرنا۔ اور پانچویں چیز کیا ارشاد فرمائی؟ جہاد کرنا۔ میری امت کا خاصہ جہاد ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، جہاد قیامت تک جاری رہے گا۔ ایک جہاد کی بھی کئی قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے اللہ کے دشمنوں کے ساتھ جہاد کرنا، کفار کے ساتھ لڑنا، اور دوسرا ہوتا ہے قلم کے ساتھ جہاد کرنا، کہ ان کے خلاف ان کی کوئی بات غلط لکھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی کتاب لکھی ہے، کوئی ایسی بات لکھی ہے تو اس کے جواب میں لکھنا، اور اس کی جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور اس کے فضائل کو اتنا لکھنا کہ دنیا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلتوں کا پتہ چلے۔ اس طرح زبانی جہاد ہوتا ہے، کسی نے غلط کام کیا زبان کے ساتھ اس کو بتانا تم نے غلط کام کیا، یہ حرام کام کا ارتکاب کیا، تجھے گالی نہیں دینی چاہیے تھی، تمہیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے تھا، تمہیں اپنے کسی مسلمان بھائی کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے تھا۔ زبان کے ساتھ جہاد ہے۔ اور فرمایا اصل جہاد کیا ہے؟ اللہ وہ ہے نفس کا جہاد، الجہاد بالنفس، نفس کے ساتھ لڑنا،
نفس کی خواہشات کو پامال کرنا، یہ ہے سب سے مشکل جہاد۔ اللہ اکبر کبیرہ، جسے جہاد بالنفس کہتے ہیں۔ اللہ کے راز میں دشمنوں کو مار دینا بہت آسان ہے، اگر تلوار چلائی اس کی گردن کاٹ دی۔ مشکل تو یہ ہے کہ اس نفس کو کاٹ کر دکھائے نا۔ یہ کہتا ہے میں نے سردی ہے، اٹھنا نہیں ہے آج، اور اس کو اٹھا کے دکھائے، نماز پڑھوا کے دکھائے، تہجد پڑھوا کے دکھائے، ٹھنڈے پانی سے اس کو وضو کروائے، غسل کرائے۔ یہ ہے اصل جہاد، یہ مشکل ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا المجاہد من جاہد نفسہ، اصل بڑا مجاہد ہوا ہے جس نے اپنے نفس کے ساتھ جہاد کیا، نفس کو بھی کنٹرول کرے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نفس اتنا کنٹرول تھا کہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ ایک کافر کو شکست دی، تلوار کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا، کتنی دیر پتہ نہیں اس کے ساتھ تلوار بازی ہوتی رہی، پھر جا کر اس کو گرایا اور وہ ڈھیر ہو گیا، گر گیا۔ آپ اس کے سینے پر سوار ہو گئے اور گردن، تلوار اس کی گردن کے اوپر رکھ دی، گلا کاٹنے لگے، اتنے اس نے منہ کے اوپر تھوک دیا۔ اب منہ پر تھوکا تو حضرت نے چھوڑ دیا اس کو، تلوار ہٹا لی اور چھوڑ دیا، اس کو آزاد کر دیا۔ کہا تلوار، اس کی تلوار جو کھینچی تھی چھین لی تھی، یا زخمی ہو کر بیچارہ کمزور ہو کر تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی، تلوار بھی اس کو واپس دے دی۔ کہا پھر سے لڑو۔ کہا اے شاہ یہ کیا ہے، یہ کیسے لڑائی ہے؟ فرمایا جب تمہیں میں قتل کر رہا تھا، اللہ کے لیے قتل کر رہا تھا، جب تم نے مجھے تھوکا میرے چہرے کے اوپر تو میری اپنی ذاتی انتقام اور ذاتی غصہ بھی ساتھ شامل ہو گیا کہ میرے منہ پہ تھوک دیا۔ اب میرا ذاتیات شامل ہوگی، اس لیے میں ذاتیات کے لیے قتل نہیں کرتا، میں نے تو تمہیں اللہ کے لیے قتل کرنا تھا، لہٰذا میں تمہیں اپنی ذاتیات آ گئی تھی، میں نے چھوڑ دیا۔ آؤ دوبارہ سے لڑو، اب غلبہ ہوگا تو پھر دیکھیں گے کون قتل ہوتا ہے، میں شہید ہوتا ہوں تو تم قتل ہوتے ہو، یہ پھر قسمت کی بات ہے۔ یہ ہے نفس پر اتنا کنٹرول کہ ایسے وقت میں غالب آ کر بھی صلح کر لے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غالب آ کر بھی دشمن کو معاف فرما دیتے۔ کیا تھا؟ نفس قابو میں تھا۔ اور آج بھائی بھائی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تھپڑ کا جواب دیے بغیر رہتا نہیں ہے، گالی کا جواب، بات کا جواب دیے بغیر چپ ہونا آتا ہی نہیں ہے۔ توبہ استغفار، کسی کی بات برداشت ہی نہیں ہوتی، کسی کی بات پر، کسی کی گالی پر، کسی کے توبہ استغفار، چھوٹی سی بات پر صبر نہیں ہوتا بندے سے۔ یہ نفس کتنا بگڑا ہوا ہے۔ اس نفس کے ساتھ جہاد کرنا، اس کو روکنا کہ غصہ آ رہا ہے اور میں نے اپنے غصے کو نافذ نہیں کرنا، بات مجھے جواب آ رہا ہے اور میں نے جواب نہیں دینا، مجھے بھی گالی دینی آتی ہے لیکن میں نے گالی نہیں دینی، مجھے بھی مارنا آتا ہے لیکن میں نے نہیں مارنا۔ یہ ہے کمال، اس کو کمال۔ اس لیے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ علی اگر ساری دنیا کو تم اللہ کے راستے میں قتل کر دو اور ایک بندہ تمہاری وجہ سے راہ راست پر آ جائے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے، اس سارے جہان کو قتل کرنے سے ایک بندہ افضل ہے۔ ایک بندے کی اصلاح ہو جانا یہ کتنی بڑی بات ہے بھائی۔ اس لیے اس کو افضل الجہاد، اور کیا فرمایا؟ فرمایا المجاہد من جاہد، بڑا جہاد اس کو فرمایا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ ہمیں اس پر بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ جماعت سے ایک بالش دور ہو گیا توبہ استغفار، وہ جہنم کے گڑھے میں گر گیا۔ اور اسلام فرمایا اس نے اسلام کا پٹا اپنے گلے سے نکال دیا، اب وہ مسلمان نہیں، اللہ کے ہاں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں وہ مسلمان نہیں کہلائے گا۔ پٹا بیلٹ کو کہتے ہیں نا، اور بیلٹ سے بندہ پہچانا جاتا ہے کہ کون سی بیلٹ ہے اس کی۔ جی فرمایا اسلام کی بیلٹ ہے جس کو اللہ عزت نے کیا فرمایا؟ اعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اللہ کی رسی کو، اللہ کی بیلٹ کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ اور جس بندے نے جماعت کو چھوڑ دیا اس نے اپنی بیلٹ کو، اپنے رسے کو، اپنے پٹے کو گلے سے اتار دیا، اس کا کوئی پتہ نہیں کہ وہ کس دین پہ ہے، کس مذہب پہ ہے، اس کا کوئی پتہ نہیں۔ اعوذ باللہ من ذلک، استغفر اللہ۔ اور اسی طرح فرمایا کہ اللہ، ہاں یہ بات ہے کہ رجوع کر لے۔ اب تک وہ اکیلا پھر رہا تھا، تنہ تنہا اپنی ذات میں خود ہی جماعت بنا پھر رہا تھا، اور اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنائی ہوئی تھی کہ رجوع کر لے، واپس اسلام کے پٹے کو گلے میں ڈال لے، کسی اللہ والے کی غلامی اختیار کر لے، توبہ تائب ہو جائے، راہ راست پر آ جائے، تو پھر اللہ عزت وہی ساری نعمتیں عطا فرما دیں گے، مسلمانوں والے سارے حقوق دنیا آخرت میں اس کو بھی ملنے نصیب ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ جو بندہ جاہلیت کی پکار پکارے گا، جاہلیت کی پکار پکارے، وہ جہنم کا کوڑا کرکٹ ہے۔ جاہلیت کی پکار، جاہلیت کے نعرے، جیسے حضرت جی دعوت کا، ہمارے عزیز دعوت کہتے ہیں مولانا عامر اختر صاحب دعوت برکاتہ اللہ علیہ ارشاد فرماتے رہتے ہیں، کئی مرتبہ سناتے ہیں واقعہ کہ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو او کالی عورت کے بیٹے کہہ دیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انک امرؤ الجاہلیہ، جاہلیت کی بات کی ہے، کیسے بندے کو کیا کہہ دیا تم نے؟ توبہ استغفار، جاہلیت کی بات کر دی تم نے،
یہ تانے دینا، یہ لوگوں کو قومیت کے اور شکل صورت کے اور قد کاٹ کے اور حسن اور بدصورتی کے اور آنکھوں کی کسی عیب کا تانا دینا توبہ استغفار، یا اسی طرح سے توبہ استغفار جاہلیت کے پکار کا مطلب کیا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں جیسے لوگ میلے لگاتے تھے اور جاہلیت کی تہوار مناتے تھے، جہالت کے زمانے میں جو کام کیا کرتے تھے، اسلام لانے کے بعد بھی وہی کام کیے۔ بھئی اب تو ہم مسلمان ہو گئے، ہمارے ہاں بچہ پیدا ہوا تو اب کیا کرنا ہے؟ نہیں، وہی رنگ پھینکنا، پرانے زمانے والی ہندوؤں والی رسمیں پوری کرنا، یہ جاہلیت کی پکار ہے توبہ استغفار۔ فرمایا جس نے جاہلیت کا کام کیا، اسلام لانے کے بعد بھی جہالت کے کام کیے، اس نے وہ کیا ہے؟ وہ جہنم کا کوڑا کرکٹ ہے۔ توبہ استغفار۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہے وہ نماز پڑھتا ہو، روزے رکھتا ہو، ایک جاہلیت کا کام اس نے کر دیا، جاہلیت کا بول دیا، کوئی جاہلوں والا زمانہ جاہلیت کا کام یا جاہل قوموں والی نقل کرتے ہوئے بسنت منانا، یہ ویلنٹائن ڈے منانا، یہ فروری میں اور مارچ میں اور 1 اپریل میں پتہ نہیں کیا کیا ان کے ڈیز منانا، ایسے جاہلیت کا کام کر لے اور نمازی بھی ہو اور روزے بھی رکھتا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاں بالکل، چاہے وہ روزے رکھتا ہو، چاہے وہ نمازیں پڑھتا ہو، وہ توبہ استغفار اپنے آپ کو اپنے تئیں مسلمان سمجھتا ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ جہنم کا کوڑا کرکٹ ہے، جہنم میں اس کو نعوذ باللہ اس جہالت کی وجہ سے جانا پڑے گا۔ استغفر اللہ، اللہم احفظنا من، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اور اس طرح ارشاد فرمایا مسلمانوں کو ان ناموں کے ساتھ پکارو جو اللہ نے ان کے نام رکھے ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم میں ان کو مسلمین فرمایا، مؤمنین فرمایا، عباد اللہ فرمایا، او اللہ کے بندے، او اندھے، او لولے لنگڑے، نعوذ باللہ ایسے نہیں پکارا کرو، بلکہ مسلمانوں کو ان ناموں کے ساتھ پکارو جن ناموں کو اللہ نے ان کے لیے منتخب فرمایا، جن ناموں کو اللہ نے ان کے لیے پسند فرمایا، ان ناموں کے ساتھ ان کو پکارا کرو، اس سے محبتیں بڑھیں گی۔ او میرے مسلمان بھائی، یہ تو میرا مسلمان بھائی ہے، یہ بھی ہماری طرح مومن ہے، ایمان والا ہے ماشاءاللہ۔ ایمان کی فکر کرنا، آج ایمان کی اسلام کی کوئی فکر نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی شان تھی، ایک دوسرے کے ساتھ ملا کرتے تھے تو ایک دوسرے کے ایمان کا بھی خیال کرتے تھے، ایمان کے بارے میں پوچھا کرتے تھے کہ ایمان کا کیا حال ہے، اعمال کا کیا حال ہے، نمازیں ٹھیک جا رہی ہیں، نمازوں کی پابندی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، اللہ اکبر، ذکر تلاوت کی پابندی ہو رہی کہ نہیں ہو رہی۔ ایک دوسرے سے ملاقات ہو تو ہم ان کے ایمانی حال احوال بھی پوچھیں، کاروبار بھی پوچھتے ہیں، گھر بار بھی پوچھتے ہیں، رشتہ داروں کا حال احوال، بیوی بچوں کا حال احوال بھی پوچھتے ہیں، پوچھیں، ضرور پوچھیں، اچھی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایمان اور آخرت کی فکر بھی کریں۔ روایات میں آتا ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جب ایک دوسرے سے ملا کرتے تھے تو ایک دوسرے کو سورۃ العصر سنایا کرتے تھے، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ میرا ایمان اور یقین وہی ہے کہ پوری کی پوری انسانیت خسارے اور گھاٹے اور نقصان میں جا رہی ہے، الا الذین آمنوا، 4 کام کرنے والا اس خسارے اور گھاٹے اور نقصان سے بچے گا، ورنہ خسارہ، گھاٹا اور نقصان ہی نقصان ہے۔ وہ کون سا؟ آمنوا ایمان، وعملوا الصالحات اعمال صالحہ، وتواصوا بالحق، حق کی دوسروں کو نصیحت و وصیت کرنا، وتواصوا بالصبر، اور اس پر آنے والی دکھوں اور تکلیفوں پر صبر کرنا۔ یہ 4 کام جو بندہ کرے گا نقصان سے بچے گا، ورنہ میرا ایمان ہے ان الانسان لفی خسر، پوری انسانیت خسارے میں ہے، چاہے وہ کروڑوں پتی بن جائے، چاہے جتنا بڑا مرضی زمیندار بن جائے، چاہے جتنا مرضی با اختیار افسر بن جائے، ہے وہ نقصان اور گھاٹے میں، الا یہ کہ یہ 4 کام کرتا ہو۔ وہ دوسرا بھی اس کو سناتا ہے، میرا بھی یہی عقیدہ ہے، میرا بھی یہی ایمان ہے کہ مال میں کامیابی نہیں، چیزوں میں کامیابی نہیں، زمین و جائیداد میں کامیابی نہیں، بلکہ ایمان اور اعمال صالحہ میں کامیابی ہے۔ ایک دوسرے کو یہ صورت سنایا کرتے۔ اللہ ہمیں بھی اس کی توفیق نصیب فرمائے اور ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، جس طرح حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو 5 باتیں ارشاد فرمائیں، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو 5 نصیحتیں فرمائیں، اور ساتھ ساتھ جماعت کی پابندی اور جماعت کو چھوڑنے کی وعید سنائی۔ اللہ عزت مجھ اور آپ کو ان سب باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔